بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ گزشتہ کل کی روایت میں جو بعث خسف کا تذکرہ ہم نے چھیڑا تھا کہ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِّنَ الشَّامِ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ۔ یاد کرو اس کو۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے محدث ابن التین کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ جو جیش ہوگا جس کو دھسا دیا جائے گا، یہ وہی لشکر ہوگا جو کعبۃ اللہ کو ڈھائیں گے۔ طلبہ کو یاد آ رہا ہوگا ذو السویقتین حبشہ کا، اس کی طرف جو اشارہ آیا ہے، ان سے انتقام لیا جائے گا اور ان کو دھسا دیا جائے گا۔ لیکن حافظ نے ابن التین کے حوالے سے یہ جو بات ذکر کی ہے اس کا تعاقب یہ کیا گیا ہے کہ مسلم شریف کے بعض طرق میں یوں آیا ہے کہ ان ناسا من امتی والذین یہدمونہا من کفار الحبشہ۔ کلام کا مقتضا یہ ہے کہ انہیں دھسایا جائے گا ہدم کعبہ کے بعد لوٹتے ہوئے، اور ہمارے سامنے جو روایت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کعبہ پر پہنچنے سے پہلے ہی ان کو دھسا دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اس حدیث میں لفظ ابدال آیا ہے۔ ابدال کا تذکرہ 7 ابدال ہوں گے جو کم زیادہ نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان ابدال میں سے ایک کے انتقال پر دوسرے کو اس کا بدل بنائے گا اور ان کے ذریعے اقالیم 7 کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو ابدال کے بارے میں ہے وہ موضوع ہے، جیسے صاحب اللآلی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ابن عابدین نے بھی ایک مستقل رسالہ اپنے رسائل کے ضمن میں لکھا ہے جس کا نام ہے اجابۃ الغوث ببیان حال النقباء والنجباء والابدال والاوتاد والغوث، جس میں غوث وغیرہ کے احوال کو ذکر کیے ہیں اور ابدال کے باب میں جو روایات آئی ہیں اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ ابدال موالی میں سے ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کو خاص مقام عنایت کیا ہوا ہوتا ہے۔ مقام ولایت کے اعتبار سے وہ بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ یہ کچھ ضروری اور بنیادی معلومات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ یہ آن لائن درس ہے، اس میں ہم وہ باتیں جو ہاضمے سے بڑھ کر ہوں اس کو ذکر کرنا مناسب بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم ہمارے سبق کی طرف جاتے ہیں۔ حدثنا ابن المثنى کے حوالے سے روایت جا رہی ہے عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا وحدیث معاذ اتم۔ اس کے بعد عثمان ابن ابی شیبہ کی روایت ہے عن ام سلمۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقصۃ جیش الخسف قلت یا رسول اللہ کیف بمن کان کارہا قال فیخسف بہم ولکن یبعث یوم القیامۃ علی نیتہ۔ کل کے درس میں اس کو سنا چکا ہوں۔ قال ابو داود وحدثت عن ہارون بن المغیرۃ۔ اب دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نظر الی ابنہ الحسن فقال ان ابنی ھذا سید کما سماہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسیخرج من صلبہ رجل یسمى باسم نبیکم یشبہہ فی الخلق ولا یشبہہ فی الخلق ثم ذکر قصة یملأ الارض عدلا وقال هارون
حدثنا عمرو بن ابي قيس عن مطرف بن طريف عن الحسن عن هلال بن عمرو قال سمعت عليا كرم الله وجهه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث حراث على مقدمته رجل يقال له منصور يوطئ أو يمكن لآل محمد كما مكنت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجب على كل مؤمن نصره أو قال وجب على كل مسلم مؤمن اجابته۔ بات یوں ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت حسن کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے کہ میرا یہ بیٹا سید ہوگا، اور ہوا تھا۔ حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تھی، ذمہ دار بنے تھے، سید ہوئے تھے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یعنی معزز ہوگا۔ سیادت اور خلافت حاصل ہونے کے باوجود مصلحتاً وہ سیادت و خلافت سے دستبردار ہو کر اگرچہ بعض دنیا داروں کی نگاہ میں ذلیل ہوگا، لیکن اللہ کے نزدیک وہ عزیز ہوگا۔ اور سیادت و قیادت والے لوگ کبھی اپنے آپ کو ترجیح نہیں دیتے، وہ قوم کی مصلحت کو ترجیح دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حسن نے مصالحت کے طریق پر امت کو لا کر کھڑا کیا۔ پھر فرمایا حضرت علی نے کہ میرے اس بیٹے حسن کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، جو اپنی سیرت و کردار میں حضور کے مشابہ ہوگا، اگرچہ ظاہری حلیے میں حضور کے مشابہ نہیں ہوگا۔ حضرت علی آگے فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اخیر زمانے میں ایک شخص نکلے گا نہر کے پرے سے، یعنی نہر جیحون کے پرے جو بخارا اور سمرقند وغیرہ شہر ہیں وہاں سے، اس کا نام حارث ہوگا، حراث یعنی کاشتکار ہوگا۔ جو شخص نیک ماوراء النہر سے نکلے گا جس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کے مقدمۃ الجیش پر ایک شخص امیر ہوگا، اس کا نام منصور ہوگا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوگا، مطلب امام مہدی کی تائید اور حمایت میں کھڑا ہوگا، جیسے کہ مومنین قریش نے حضور کی تائید و حمایت میں کھڑے ہو کر آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ اس وقت کے ہر مسلمان پر اس کی نصرت اور اعانت اور اس کی دعوت قبول کرنا واجب ہوگا۔ حضرت مہدی کا ذکر یہاں آ کر ختم ہوتا ہے بحیثیت ہماری کتاب کے۔ کتاب الفتن والملاحم میں حضرت مہدی کا ذکر کرنا اس حیثیت سے ہے کہ ان کا ظہور اخیر میں اور ایسے زمانے میں ہوگا جو فتنوں کا زمانہ ہوگا، ورنہ حضرت مہدی کا وجود تو خیر محض ہے، وہ از قبیل فتنہ نہیں ہے، لیکن خروجہ فی زمن الفتنہ، اس اعتبار سے اس کو فتنوں کے ضمن میں ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام، ان ابواب کو لوگ فتن کے ضمن میں ذکر کرتے ہیں، تو کیا نزول عیسیٰ فتنہ ہوگا؟ نہیں، فتنوں کے دور میں ہوگا۔ اس لیے بعض لوگ کتاب الفتن میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں نزول عیسیٰ کا تذکرہ کتاب الایمان میں آیا ہے شروع میں، بخاری میں کتاب الانبیاء میں ابواب المناقب کے ساتھ ساتھ آیا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یعنی نزول عیسیٰ پر کوئی مستقل باب قائم نہیں فرمایا ہے، کتاب الفتن والملاحم کے ضمن میں ان کا تذکرہ چھیڑا ہے، جیسے آگے آئے گا۔
تو طلب عزیز اور سامعین، ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کو از قبیل فتن نہ سمجھیں۔ زمانے فتن میں یہ دونوں کی تشریف آوری، ظہور و نزول ہوگا، اس لیے اس کو کتاب الفتن میں، مطلب یہ کہہ دیجئے کہ اضافت الشیء الی زمنہ کر دیا گیا ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بہت سی علامتیں جن کے پائے جانے کے بعد ان کا ظہور ہوگا، وہ کتابوں میں ملتی ہے کہ ان کا خروج بلاد مشرق سے ہوگا، لوگ ان کے ہاتھ پر مسجد حرام میں بیعت کریں گے۔ جس سال ان کا ظہور ہوگا اس سال پہلی رمضان کو کسوف شمسی ہوگا اور نصف رمضان میں خسوف قمر ہوگا۔ لیکن ہماری اس کتاب کی روایت میں صراحتاً تم نے پڑھ لیا کہ مہدی علیہ السلام مدینہ سے نکلیں گے۔ ایک خلیفہ کے مرنے کے بعد جو مکہ کی طرف بھاگ کر جائیں گے، ڈرتے ہوئے کہ کہیں لوگ میرے ہاتھ پر بیعت نہ کر لیں، لیکن خدا کی مشیت اور اس کے نظام کے تحت ان کے ہاتھ پر مسجد حرام میں بیعت ہو کر رہے گی۔ تو حضرت مہدی علیہ السلام کا تذکرہ اس طور پر آپ کے سامنے آتا ہے۔ اس کے ضمن میں جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ جیش الخصف کا بھی آپ کے سامنے، یا بعث الخصف کا تذکرہ بھی آیا۔ بعث الخصف اس کا تذکرہ آپ نے ریاض الصالحین میں بھی پڑھا ہے، اور مسلم شریف میں اس کو ذکر کیا گیا ہے اس طور پر کہ باب الخصف بالجیش الذی یؤم البیت۔ مسلم شریف میں روایت آئی ہے ام سلمہ ہی کی، ان ام سلمۃ ام المؤمنین، قتیبہ ابن سعید، ابو بکر ابن ابی شیبہ اور اسحاق ابن ابراہیم کے طریق سے کہ دخل الحارث بن ابی ربیعۃ و عبداللہ بن صفوان وانا معہما علی ام سلمۃ ام المؤمنین۔ تو حارث ابن ابی ربیعہ اور عبداللہ ابن صفوان نے ام المؤمنین سے پوچھا عن الجیش الذی یخسف به، وکان ذلك فی ایام ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہما، فقالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعوز عائز بالبیت فیبعث الیہ بعث۔ الفاظ سن رہے ہیں آپ؟ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا قَالَ يُخْسَفُ بِهِ مَعَهُمْ وَلَكِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَّتِهِ۔ یہاں بھی بیداء کا تذکرہ آیا ہے جو ارض ملسا کا نام ہے، مکہ مدینہ کے درمیان، لیکن مکہ سے اقرب ہے۔ اور بعض لوگ یہ لکھتے ہیں کہ ایک قوم جو بیت اللہ پر چڑھائی کرنے کے ارادے سے نکلے گی، بیداء میں قیام کرے گی، اللہ جبرائیل علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ یا بیداء ابیدیہم۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اس میں یہ جو آیا مسلم شریف کی روایت میں کہ حضرت ام سلمہ سے ان دونوں نے پوچھا، اور ذالک فی ایام ابن الزبیر، یہ محل غور ہے، اس لیے کہ ام سلمہ کی وفات حضرت معاویہ کے دور خلافت میں، حضرت معاویہ کی موت سے 1 سال پہلے ہوئی تھی، تو ام سلمہ کو ابن الزبیر کے زمانہ ملا ہی نہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت ام سلمہ کی وفات یزید ابن معاویہ کے دور میں ہوئی، تو پھر اب یہ روایت مستقیم ہو جائے گی۔ عبداللہ ابن زبیر نے یزید سے منازعہ کیا تھا اس وقت جب کہ اس کی دعوت بیعت پہنچی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ مجھے تو صرف اتنا بتلانا ہے کہ مسلم شریف میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور یہ اس طریق سے بھی ملتا ہے
کہ لَيَؤُمَّنَّ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوْسَطِهِمْ وَيُنَادِي أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ ثُمَّ يُخْسَفُ بِهِمْ فَلَا يَبْقَى إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ فَقَالَ رَجُلٌ أَشْهَدُ عَلَيْكَ أَنَّكَ لَمْ تَكْذِبْ عَلَى حَفْصَةَ وَأَشْهَدُ عَلَى حَفْصَةَ أَنَّهَا لَمْ تَكْذِبْ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ یہ روایت مسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے نقل فرمائی ہے۔ اور اصل جس کی وجہ سے میں یہ روایتیں آپ کو سنا رہا ہوں، اس میں یعوذ عائذن کے الفاظ آتے ہیں، وہی حضرت مہدی علیہ السلام مراد ہیں، اس لیے میں تائیداً یہ روایتیں پیش کر رہا ہوں۔ چنانچہ عبداللہ ابن صفوان بھی ام المومنین سے روایت کرتے ہیں مسلم میں کہ سَيَعُوذُ بِهَذَا الْبَيْتِ یعنی الکعبہ قوم لیست لهم منعۃ ولا عدد ولا عدۃ یبعث الیہم جیش حتی اذا كانوا ببیداء من الارض خسف بهم۔ قال یوسف وأهل الشام یومئذ یسیرون الی مکہ۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ کی روایت میں بھی آیا کہ عبیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی منامہ، عبیث بمعنی اضطرب بجسمہ لحول ما رآ، اور بعضوں نے ترجمہ کیا حرک اطرافہ کمن یأخذ شیئا او یدفعہ، یہ ہے عبیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی منامہ فقلنا یا رسول اللہ صنعت شیئا فی منامک لم تکن تفعلہ فقال العجب ان ناسا من امتی یؤمون بالبیت برجل من قریش قد لجأ بالبیت۔ دھیان دے رہے ہیں آپ، یہ ہے جس کی وجہ سے میں روایتیں سنا رہا ہوں۔ حتی اذا کانوا بالبیداء خسف بهم فقلنا یا رسول اللہ ان الطریق قد یجمع الناس قال نعم فیہم المستبصر الکلام والمجبور وابن السبیل یہلکون مہلکا واحدا ویصدرون مصادر شتى یبعثهم اللہ علی نیاتہم۔ فیہم المستبصر والمجبور، مستبصر یعنی المستبین للامر القاصد لذلك عمدا، اور المجبور بمعنی المکرہ۔ یہلکون فی الدنیا، اور کلام نبوی کی بلاغت پر غور کرو کہ وَيَصْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّى یعنی فی الآخرہ، مطلب کل یبعث علی قدر نیتہ۔ اس میں ایک بہت اچھی بات بتائی گئی ہے فقاہت حدیث کے قبیل کی کہ اہل ظلم سے تباعد اختیار کرنا چاہیے، ان کی مجالست سے تحرز اختیار کرنا چاہیے، ان کی مجاورت نہیں کرنی چاہیے، ورنہ دنیا میں ہی کم از کم صحیح وہ عذاب پہنچ سکتا ہے جو اہل ظلم کو پہنچتا ہے۔ یہ چند روایات میں نے بطور تائید کے پیش کی تھی۔ آئندہ ہم ابھی اور حضرت مہدی کے باب میں کچھ تذکرے کریں گے، اگرچہ ہماری کتاب میں تو جو روایات ہیں وہ اس سلسلے میں ختم ہوئی ہیں، لیکن ہم مزید معلومات آپ کو دیں گے تاکہ اس سلسلے میں تتمہ فائدہ ہو جائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔